یہ بڑا ایک سچا اوریجنل اصلی سوال ہے، اور کیونکہ یہ میرے قبیلے کا سوال ہے، میری زندگی کے 24 سال پڑھانے میں گزر گئے ہیں، یہ سوال کا جواب میں ٹیچر کے ساتھ مخاطب ہوں۔ میں بتانا چاہوں گا اس میں اسٹوڈنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ٹیچر کا قصور ہے۔ ہوا کیا ہے، جب آپ خود کو ملازم بناتے ہیں، ملازم رہتے ہیں اور ملازم کی سوچ سے چلتے ہیں، تو کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ رسپیکٹ اس کی ہوتی ہے جس کے بارے میں مکمل گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ لالچ سے آزاد ہے۔ رسپیکٹ اس کی ہوتی ہے جس کے بارے میں مکمل گمان ہوتا ہے کہ اس کا علم ہم سے بہتر علم ہے۔ رسپیکٹ اس کی ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی ہوس نہیں ہے۔ رسپیکٹ اس کی ہوتی ہے جس کی زبان پہ اگر کسی کے لیے بیٹا ہوتا ہے تو اس کے دل کے جذبات میں بھی بیٹے والی یا بیٹی والی فیلنگ ہوتی ہیں۔ رسپیکٹ اس کی ہوتی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میری پہلی کو جو ارننگ ہے تنخواہ، اس سے زیادہ بڑی ارننگ میری رسپیکٹ ہے اور میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، جو اپنی آئیڈینٹی کو باحیثیت استاد ایک شناخت کو لے کر چلتا ہے۔ پرابلم یہ ہوئی ہے 25-30 سالوں میں ہوا ہے سر، پہلے ایسے نہیں تھا سر۔ اور ہوا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں میں کہتا ہوں ٹیچر کا قصور شاید ہوگا تھوڑا سا، اس میں سماج کا بڑا قصور ہے۔ پچھلے 25-30 سالوں میں ہم تیزی کے ساتھ گورنمنٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر جو ایجوکیشن کا تھا، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف چلا گیا، کنورژن ہوگی۔ کیسے ہوئی؟ آپ چھوٹی سی مثال لیجئے گا، شیخو پورہ آپ کے پاس ایک قریب ضلع ہے، اس ضلع میں آبادی ہے 34 لاکھ کی۔ گورنمنٹ کالجز میں بچہ جس کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے ان کی گنجائش ہے 8,000، یعنی گورنمنٹ کالجز ان میں 8,000 کی گنجائش ہے۔ اب مجھے بتائیے جب میٹرک لاکھوں بچہ پاس کرے گا اور لاکھوں پاس آؤٹ ہوگا تو وہ 8,000 تو اس کو کیٹر نہیں کر سکیں گے، تو پھر کون آئے گا؟ پھر ایک پرائیویٹ انڈسٹری آئے گی، XYZ پرائیویٹ کالجز۔ اب وہ پرائیویٹ کالجز بنانے والے جو کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کو مشن سمجھتے ہیں، لیکن معافی کے ساتھ میں کہوں 99.9% وہ مشن کے طور پہ نہیں آتے، وہ ایز بزنس لیتے ہیں۔ جب وہ بزنس کے طور پہ لیتے ہیں تو وہاں پڑھانے والا وہ کچھ ہی عرصے کے بعد جانتا ہے کہ یہ میری جاب ہے، میں نے صبح یہاں پڑھانا ہے، شام کو کہیں اور پڑھانا ہے، اور میرا دال دلیا چلے گا۔ میٹیریلزم کی انتہا اتنی آئی کہ جن اساتذہ اکرام سے ہم نے پڑھا وہ سائیکل پہ تھے، لیکن پھر بھی ہم ان کا ادب کرتے تھے کیونکہ ان کے سائیکل پہ ہونا ان کی عزت کی کمی کا سبب نہیں تھا۔ آج کا پرابلم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ گاڑی پہ آ رہا ہوتا ہے اور ٹیچر جو ہے وہ اگر موٹر سائیکل یا سزوکی پہ آتا ہے تو اسٹوڈنٹ فیل کرواتا ہے کہ سر آپ ناکام ہے۔ یہ سوسائٹی کا مٹیریلزم اتنا بڑا ہے۔ اچھا، پھر اس میں ظلم اور ستم کیا ہوا کہ اینٹی ٹیسٹ آ گیا۔ اس اینٹی ٹیسٹ نے جتنا نفسیاتی طور پہ مریض پیدا کیے اور جتنا ہٹ یوتھ کو کیا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ کبھی کاش اس وائٹ کالر کرائم کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ کیسے؟ ذرا سنیے گا۔ سٹینڈرڈ بنا دیا گیا یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر۔ ادھر کتنے ایسے میرے بیٹے اور بیٹیاں، اور زیادہ بیٹیاں بیٹھی ہوں گی، جنہوں نے 2 بار اینٹی ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد ایڈمیشن نہیں ہوا، اور اس وقت وہ BS انگلش، BS سائیکالوجی یا کوئی اور ڈگری لے رہی ہیں، اور 2 سال بددلی سے پڑھتی رہیں کہ یہ میں نے کرنا نہیں تھا، میں نے تو ڈاکٹر بننا تھا۔ اور وہ 2 سال اینٹی ٹیسٹ کی فیسیں دے کے وہ تھک گئیں۔ پورے پنجاب میں فقط 1500 سیٹیں میڈیکل کی ہیں، اور آپ کے ڈھیر ایک فیکٹری بن گئی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو اگین MBBS کرواتے ہیں۔ اور اینٹی ٹیسٹ پڑھانے والا کیا سوچتا ہے؟ اگین معافی کے ساتھ کہوں، ایک نئی ٹرم متعارف ہوئی جو انارکلی میں، شاہ عالمی میں، کسی تاجروں کے بازار میں بولی جاتی تھی، وہ ہوتا سیزن۔ ٹیچر کے لیے ورڈ نہیں ہوتا تھا، ٹیچر کی ڈکشنری میں سیزن کا ورڈ ہی نہیں تھا، دیہڑی کا ورڈ نہیں تھا۔ وہ سیزنل سوچنے لگ پڑا کہ ایک اینٹی ٹیسٹ آتے ہیں جس میں بیسٹ کریم کچھ اکیڈمیز اٹھاتی ہیں، اینٹی ٹیسٹ کی پریپریشن کرتی ہیں، کروڑوں اربوں کی ان کی ارننگ ہے جی، کروڑوں اربوں کی۔ اور ٹیچر سوچنے لگ پڑا کہ اگلے سیزن میں